السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ صدر اجلاس موقر علماء دین، باادب با احترام ناظم کانفرنس، سامنے بیٹھے چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، بہت ہی مختصر انداز میں معاشرے میں ایک چیز جس کو میں اپنا موضوع بنانا چاہ رہا ہوں، سمجھ لیجئے کہ وقت اور معاشرے کا اہم تقاضا ہے، اس پر بولنا چاہیے۔ حاضرین مجلس، اگر آپ دنیا کے کسی بھی فرد سے، کسی بھی انسان سے سوال کریں بھائی آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، جواب ایک ہی آتا ہے کہ میں جس معاشرہ، جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہ بالکل پرامن ہو اور میں ایک شرافت کی زندگی گزاروں۔ میرا یہ سوال ہے، کیا ہر فرد جب یہ کہے یا چاہے تو کیا اس کے کہنے پر اور کیا اس کے چاہنے پر یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں کون سے ایسے اصول، کون سے ایسے ضوابط اور کن قوانین کو ہم فالو کریں، کن کی اتباع کریں، کیسے چلیں کہ ہماری زندگی بہترین سے بہترین اور اچھی سے اچھی گزرے، ہمارا معاشرہ، سماج، سوسائٹی پرامن اور شانتی والا ماحول بنے۔ محترم حاضرین، ظاہر سی بات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسی نے ایک قانون بنایا، اسی نے اصول بنائے، اسی نے بہت سارے ضوابط بنائے کہ آپ کو ان لمحوں میں ایسا رہنا ہے، ان گھڑیوں میں ایسی آپ کی زندگی ہونی چاہیے یا آپ اس طرح سے رہیں۔ آئیے میں بہت زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قرآن کی آیت کریمہ ٹکڑا ہی پڑھا ہے میں نے، سورہ حجرات سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بالخصوص ایسے لوگوں کو خطاب کیا ہے، ایسے انسانوں کو خطاب کیا ہے جس کے سینے میں
ہے، جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کی ہے، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا، ایسے ہی لوگوں کو مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ مومنوں، اے وہ مسلمانوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے وہم و گمان سے بچو، بہت سارے خیالی پلاؤں سے بچو، کسی کے تئیں بہت ساری رائے رکھنے سے بچو، کسی کے تئیں آپ کا دماغ جو شیطانی ہو یا انسانی ہو آپ کو بول رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، دماغ میں ڈال رہا ہے، ایسا ویسا آپ کو سوچے دے رہا ہے، آپ کو سجھاؤ دے رہا ہے، اجتنبو، پرہیز کرو، بچو، ڈرو، کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے بچو، اس لیے سدھرو، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے ذرا رکو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ آپ کسی کے تئیں بہت سارے وہم و گمان رکھیں گے، بہت ساری رائے، بہت ساری سوچ آپ رکھیں گے، ان بعض الظن اثم، اس میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ بعض گناہ گار ہو جائے، بہت ساری رائے آپ کی صحیح نہ ہو بلکہ آپ گناہ گار ہو جائیں۔ اچھا، پہلا اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کسی کے سلسلے میں آپ بہت سارے وہم و گمان سے بچ جاؤ، نہیں سوچنا ہے کسی کے بارے میں، نہیں، ہمیں ادھر دماغ اور ذہن کو نہیں دوڑانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلا اسٹیپ، پہلا یہاں تو روکا کہ کسی کے بارے میں ابھی مت سوچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، دوسرا اسٹیپ کہ کسی کی ٹوہ میں نہ پڑ جاؤ، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، اس کا ساتھی کون ہے، کس سے اٹھتا بیٹھتا ہے یا کیا کرتا ہے، اس کی راتیں کہاں گزرتی ہے، اس کا دن کہاں گزرتا ہے، ولا تجسسوا، آپ اس کی جاسوسی میں نہ پڑیں، آپ کو نگراں نہیں بنایا گیا، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے اور کس مناسبت سے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اسٹیپ میں منع کیا کہ بہت ساری وہم و گمان سے بچو، بہت ساری رائے سے بچو، دوسرا اسٹیپ میں کہا کہ اس کی جاسوسی نہ کرو۔ اچھا، تیسرا اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں شیطانی وسوسے کے ذریعے سے دماغ میں کچھ باتیں آ گئی ہو، آپ ان کے پیچھے پڑ بھی گئے ہو اور کچھ ضروری چیزیں آپ کو معلوم بھی ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسٹیپ میں ارشاد فرمایا، یا اگلا اسٹیپ یا اگلا قانون ہمارے لیے یہ بتایا یا بنایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر آپ کو کسی کے بارے، کسی بھی انسان کے سلسلے میں کچھ جانکاری بھی مل جائے، کچھ علم بھی ہو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو آپ اس کو سرے بازار اس کی عزت کا جنازہ نہ
آپ بہت ساری باتیں نہ کریں. ایک کے سلسلے میں کسی کے سلسلے میں اگر آپ کو کچھ جانکاری ہو بھی جاتی ہے, معلوم بھی ہوتا ہے, تو آپ اس کو دوسرے تک نہ پہنچائیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. او میرے مومن بھائیوں, یہ بتاؤ کہ کون تم میں سے اپنے مرے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ جو شخص کسی کے سلسلے میں وہم و گمان رکھے گا, جو شخص اس کی جاسوسی کرے گا, جو شخص کسی کی غیبت, ایک بھائی کی عزت کو دوسرے بھائی کے سامنے رکھے گا, وہ تیار رہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. ہم میں سے کون انسان ہوگا جو اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اسے ناپسند کرو گے میرے مومن بھائیوں. بتانا مقصود یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں, اپنے سماج کو دیکھیں, اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کورونا وائرس, اس سے بڑی وائرس ہمارے معاشرے میں موجود ہے میرے بھائیوں. کورونا وائرس سے کسی کی جان چلی گئی, لیکن ایک آدمی زندہ ہے پھر بھی مرا ہوا ہے. ایک آدمی زندہ ہے پھر بھی وہ مرا ہوا ہے. آگے آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تین وصول ہو گئے, ایک چوتھا وصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خصوصی طور پر بہت ساری جگہوں پر متنبہ کیا کہ تم ایسے خوش نہیں رہ سکتے, اپنے سماج اور سوسائٹی کو پرامن اور سکون والا نہیں بنا سکتے جب تک کہ کتاب اللہ و سنت رسول پر تمہارا عمل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یہ چوتھا اسٹیپ, لا یسخر قوم من قوم, کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی بھی گروپ دوسرا گروپ کا مذاق نہ اڑائے, کوئی بھی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم. یہ کیوں؟ ایک بھائی کا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو, عسى ان يكونوا خيرا منهم, اللہ تبارک و تعالیٰ خود الفاظ سے یہ بیان کر رہا ہے, اپنے الفاظ سے, کہ عسى ان يكونوا خيرا منهم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جس کے سلسلے میں تم مذاق اڑا رہے ہو. میرے مومن بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وقت مختصر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بس یہ 4 ہو گیا پوائنٹ, 5واں پوائنٹ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے ہر جگہ منع فرمایا. ایک آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, لیکن کچھ آپشن ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیے. وہ کون سی جگہ؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. لمبی تفسیر ہے, مختصر انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے روٹھا ہوا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے, ایک خاندان دوسرے خاندان سے ناراض ہے. اگر یہاں پر اگر ایسی صورت میں
اس بھائی کو جا کر کے کچھ جھوٹی باتیں کہ نہیں وہ تمہارے سلسلے میں ایسا نہیں بول رہا, وہ تمہارے سلسلے میں اچھی رائے رکھ رہا ہے, وہ تمہارے سلسلے میں اچھی اس کی تھنکنگ ہے, اس کے سلسلے میں تمہارے سلسلے میں اچھی سوچ ہے. میرے بھائی اس کو تھوڑا سا بتائے, اس کو تھوڑا سا بتائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, اور تم دونوں بھائیوں کو اگر ملا دے رہے ہو, ایک بھائی جو روٹھا ہوا ہے, دوسرا بھائی جو روٹھا ہوا ہے, اس دونوں بھائیوں کو ملانے کی کوشش میں اگر یہاں پر حسب گنجائش ان کو کچھ کہا جائے, ان کو کچھ کہا جائے اور ملایا جائے, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر گناہ نہیں لکھا بلکہ کرنے کو کہا. میرے مومن بھائیوں, وقت مختصر, اور جو میرا موضوع تھا, ٹاپک تھا, الحمدللہ اپنے معاشرے کو دیکھیے, اپنے سماج سوسائٹی کو دیکھیے, اور اس قرآنی آیات کو دیکھیے اور کہی گئی باتوں کو دیکھیے, تو سمجھ میں آئے گا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.